إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الاحزاب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے یہ سورت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل کی۔ اس سورت کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت ہجرت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا جب یہ نازل ہوئی۔ ہم پیچھے بہت سی صورتیں جو پڑھ کے آئے ہیں ان کا آغاز الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح کے الفاظ سے ہوتا تھا۔ اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت یا ایھا النبی سے کر رہے ہیں۔ اس سورت کے اندر ان کلمات کے ساتھ 5 دفعہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یاد رکھیں، اللہ نے جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 25 نبی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ان کا نام لے کے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا شعیب، یا صالح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ نے بڑے ہی پیار سے مخاطب فرمایا، نام نہیں لیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی آپ کی صفاتی نام کے ساتھ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 4 مرتبہ نبی کریم کا نام آتا ہے قرآن کریم کے اندر، اور وہاں بحیثیت رسول نام لیا گیا۔ کہا وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طرح فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اسی طرح سورۃ محمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور وہاں بھی بحیثیت رسالت آپ کا نام لیا گیا۔ وگرنہ جہاں بھی اللہ نے مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صفاتی نام کے ساتھ پکارا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متحرف ایسے انداز میں نہیں لینا چاہیے جس طرح ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے ساتھ خطاب ایسے انداز میں کرنا
طرح کے بعض جاہل خطباء کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، محمد نے یہ کہا، مصطفیٰ نے یہ کہا، یعنی یہ ایسا انداز ہے جو رسول اللہ کے متعلق نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ اسی یا محمد کہنا۔ بھائی اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، جب اللہ نے ان کلمات کے ساتھ نہیں پکارا، پورے قرآن کے اندر یہ کلمہ نہیں آیا، یا نوح آیا ہے، یا ہود آیا ہے، یا صالح آیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم کو اس طرح نہیں پکارا، تو کیا ضد ہے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے؟ جو نہیں کرتے انہیں گستاخ کہتے ہیں، یعنی الٹی عقل ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احترام سے لیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے نام کے ساتھ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخل بھی نہیں کرتے، وہ گستاخ، اور جن کی زبان سے درود بھی نہیں نکلتا، یعنی آپ کا نام بھی عامیانہ انداز میں لیا جاتا ہے، وہ مہم بن گئے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیونکہ اس میں پانچوں جگہ پہ نبی کریم کو 5 حکم ہو رہے ہیں، ایسی باتوں کے جو نبی کریم نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے جب حکم بھی دیا تو بڑے احسن انداز سے، بڑے پیار سے سمجھایا۔ اس سورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کے آپ کو کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منافقین اور کافر جو ہے یہ آپ کے خلاف ایک ایسی بکواس، ایسی باتیں شروع کی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ان سے نہیں ڈرنا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ نہیں جانا۔ اور دوسری بات، اس کے اندر جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، جو ہجرت کے 5ویں سال ہوئی۔ قریش مکہ نے مکے کے 2 بہت بڑے قبیلے غطفان اور حذیل، ان کو جمع کیا اس نیت کے ساتھ کہ اسلام کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، یہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور مدینے کے یہودی اور منافق وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کا آپس میں سب کا آپس میں رابطہ تھا، اور سارے کے سارے چاہتے یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آج کی مجلس میں 3 باتیں جو ہم نے غور کرنی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ اپنے اس عظیم ترین نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی چلے گی، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ کہ آپ نے اگر سوچا کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، پھر ویسا ہی ہوا۔ وہ کیا معاملہ تھا انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو اللہ رب العزت پہلی 3 آیات میں یہ بات سمجھا رہی ہیں بڑے پیار سے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ نہ جائیں، یعنی ان کو نہ دیکھیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس لیے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وہی بات آپ کو کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا واتبع، آپ اتباع کیجئے ما یوحی الیک من ربک، آپ نے لوگوں کی باتوں کو نہیں، معاشرے میں اکثریت کو نہیں دیکھنا، بلکہ کس کی اتباع کرنی ہے؟ جو رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ جو اللہ نے کہا وہ ماننا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ماننا، کیونکہ معاشرہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی اور تھی۔ یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو ہم کیسے آزاد ہو سکتے؟ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی اسے خبر ہے۔ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا، یا دنیا کے کسی انسان نے نہیں کرنا، چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبے پہ کیوں نہیں فائز۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا اس جدید دور کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ نے یہ کیا کیا، بھئی عقل کے اندر جس نے پیدا کیا وہ زیادہ جانتا ہے، یہاں اسے زیادہ پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں، یا ہمیں زیادہ عقل ہے؟ جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے سوچنے کے لیے دماغ دیا، جس نے فہم کے لیے دل دیا، اسے نہیں پتا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دراصل مخاطب نبی کریم کو فرمایا ایک واقعے میں، حقیقتاً یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، تمہارا اختیار تمہارے رب کے پاس ہے۔ جو تمہارا رب کہے گا وہ کرو گے، جس سے منع کرے گا اسے روکو گے، تمہاری بقا اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہیں گھبرانا کہ میرے ساتھ کون لگے گا، مجھے کون الزام دے گا، کون مجھے اپریشیٹ کرے گا، وتوکل علی اللہ، اللہ کا حکم ماننا ہے اور بھروسہ اس پہ کرنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگ جو مرضی اس کے ساتھ کریں۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو جو ہے لیکن بات ٹھیک کرتا ہے، بے شک ہمارے خلاف ہی ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، ہم یہی چاہتے ہیں جس بات پہ لوگ راضی ہوں وہی بات کریں، اسی لیے ہمیں اللہ نے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، جیسے لوگ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت کی بات کو مانیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں قدر ڈال دے گا۔ تو اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وتوکل علی اللہ، آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وکفا باللہ وکیلا، ساری دنیا بھی چھوڑ دے تو تیرا رب تیرے لیے کافی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم پورے معاشرے میں اکیلے تھے، باپ بھی خلاف، لوگ بھی خلاف، حکمران بھی خلاف، اور حتیٰ کہ انہوں نے انتہا یہ کر دی کہ کہاں آگ میں جلا دو اسے، اور پریکٹیکلی آگ کا الاؤ جلایا گیا جو بہت خوفناک تھا، اور خود نہیں آگے ہو سکتے تھے۔
کسی طریقے سے آگ میں پھینکا تو اللہ نے اس وقت اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے حکم دیا، عرش پہ مستوی اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا نار رکونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میں نے تمہیں جلانے کے لیے بنایا ہے، لیکن جس نے تمہیں جلانے کی قوت دی ہے وہ حکم دے رہا ہے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ جن کے دل میں یہ تصور تھا کہ یہ جل کے خاک ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی نہیں بچے گی، اللہ نے سلامت آگ سے باہر نکال دیا۔ پورا معاشرہ مخالف ہے، لیکن اللہ کا ارادہ بچانے کا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے آئے ہیں، 70 سال تک بچے قتل کرتا رہا اس بچے کی وجہ سے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس اندیشے کی بنیاد پہ جو خواب آئی تھی بچوں کو مارتا گیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا کہ میں نے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا اللہ نے اس کے گھر بھیج دیا، کہا یہ میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، میں اسے بچا کے دکھاؤں گا تو مار کے دکھاؤ۔ کیا فرعون نے مار لیا تھا؟ اسی فرعون نے اپنے گھر میں پالا اسے، اور وہ جوان ہوا، اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا، اور پھر وہی فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا۔ کیا اس کے بعد بھی اللہ کی قدرت پہ کوئی انسان شک و شبے میں مبتلا ہے؟ تو اللہ اپنے حبیب کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اور یہ ہمیں ہمارے لیے بھی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، ہمارا ہر فائدہ اس میں ہے جو اللہ کا حکم مان کے ہم کریں گے، اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اے میرے نبی جب مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ کافی ہے کارساز۔ اب وہ حکم دیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔